ملک کے حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی کی حالت بھارت میں کیا ہو چکی ہے. اس کو آپ سائیڈ میں رکھیے. یو پی کی حکومت اب نیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے. وہ نیا کھیل اسپیشل سیکورٹی فورس کا قیام ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک نئی قسم کی پولیس فورس بنائی جائے؟ جس وقت بھارت میں لاک ڈاؤن، کورونا وائرس اور میڈیا کے ذریعے کنگنا رناوت، سشانت سنگھ راجپوت اور ریا چکرورتی کا ڈرامہ چل رہا ہے، جس وقت بھارت کا مسلمان آپس میں لڑ مر رہا ہے، ایک دوسرے کی قبریں کھود رہا ہے، تبھی بھارت میں بہت کچھ فسطائی ہو رہا ہے جو معمولی نہیں ہے بلکہ مستقبل کے استعماری بھارت کی بھرپور پلاننگ ہے. ہند چین نازک سرحدی تنازع، بے روزگاری، عوامی املاک کی نجکاری، بھارتی خزانے پر سرکاری لوٹ جہاں برپا ہے، وہیں اپوزیشن لیڈروں کی حیثیت رکھنے والوں کے خلاف ظالمانہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. شرجیل امام، خالد سیفی سے شروع ہونے والی گرفتاریاں پروفیسر آنند، گوتم نولکھا، اکھل گوگوئی سے ہوتے ہوئے عمر خالد تک جا پہنچی ہے. یوگیندر یادو، راہل رائے، سیتارام یچوری اور پروفیسر اپوروانند جیسے قدور لوگ ایجنسیوں کے نشانے پر آ چکے ہیں. دہلی پولیس کی چارج شیٹ میں انہیں دہلی فساد کا معاون اور سرگنا تک قرار دیا جا چکا ہے. بھاجپا مخالف اور RSS کی مخالفت کرنے والے قدور لوگ جب پولیس اور ایجنسیوں کے ذریعے ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں تب آپ کو سمجھ لینا چاہیے یہ ہندوتوا کے اپوزیشن لیس انڈیا کے اقدامات ہیں، یعنی عوام میں ظالم سرکار کے خلاف ایک بھی مؤثر آواز آزاد نہ رہے. اسی جانب تشویشناک قدم بڑھاتے ہوئے اب یوگی آدتیہ ناتھ کی خواہش پر اتر پردیش میں ایک مخصوص نوعیت کی سرکاری پولیس فورس تشکیل دی جا چکی ہے جو جلد ہی چارج اپنے ہاتھ میں سنبھالے گی. اس کا نام UPSSF ہوگا، یعنی اتر پردیش اسپیشل سیکورٹی فورس. اس کے ذمے سرکاری عمارتوں، دفتروں اور اہم ترین مقامات کی حفاظت ہوگی. اس قسم کی فورس پہلے مرکزی حکومت کے پاس ہوا کرتی تھی جسے CISF کہا جاتا تھا. اتر پردیش کی اسپیشل سیکورٹی فورس میٹرو، ایئرپورٹ، عدالتوں، مذہبی مقامات اور مالیاتی مراکز کی حفاظت کے نام پر بن رہی ہے. وہیں یہ بھی گنجائش دی جا رہی ہے کہ پرائیویٹ ادارے بھی معاوضے کی بنیاد پر اسپیشل سیکورٹی فورس کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. اس فورس کا ہیڈ کوارٹر لکھنؤ میں ہوگا. اس فورس کا چیف ADG ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس رینک کا کوئی سینئر ہوگا. ابتدائی طور پر اس فورس کی 5 بٹالین تشکیل دی جا رہی ہے. اس فورس کا آفیشیل اعلان اتر پردیش گورنمنٹ نے کر دیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ فورس تشکیل دینا وزیر اعلیٰ یوگی کا خواب ہے. اس فورس کا جو امر انتہائی تشویشناک ہٹلر شاہی فورس بناتا ہے اور اس کے اختیارات دیتا ہے. اس فورس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی پیشگی وارنٹ کے کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے، کسی کے بھی یہاں تلاشی لے سکتی ہے. سرکاری اجازت کے بغیر کورٹ، عدلیہ بھی اسپیشل سیکورٹی فورس کے افسروں کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. سوال یہ ہے کہ اسپیشل یوگی فورس کون سی کارروائیاں کرنے والی ہے جس عدلیہ تک کے عمل دخل سے بھی آزاد کیا جا رہا ہے، اور ایسے کون سے مقاصد اس کے پیش نظر ہیں کہ کورٹ کو بھی اس قابل نہیں سمجھا جا رہا ہے اس کے پاس ان مقاصد کی نگرانی کا اختیار ہو. اس فورس کے قیام پر ساؤتھ ایشیا کے معروف فوٹو جرنلسٹ الطاف قادری نے لکھا ہے کہ کشمیر ماڈل اتر پردیش میں نافذ ہونے جا رہا ہے. ہماری نظر میں یہ اسپیشل سیکورٹی فورس آئین ہند کی سخت توہین ہے اور اس کے بالکل یا خلاف ہے. آئین ہند کا آرٹیکل 22 کہتا ہے آئین کی اس دفعہ کے مطابق کسی بھی شخص کو پولیس یہ بتائے بغیر گرفتار نہیں کر سکتی اس کا جرم کیا ہے. گرفتار شدہ کا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کا قانونی وکیل اپنی دفاع کے لیے ساتھ لے. جسے بھی گرفتار کیا جائے 24 گھنٹوں میں مجسٹریٹ کورٹ میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے. مجسٹریٹ کورٹ کے بغیر اسے زائد تحویل میں نہیں لیا جا سکتا. یہ تو اس فورس کے غیر قانونی ہونے کی قانونی آئینی دلیل ہے. سوال یہ ہے کہ یوگی راج والے اتر پردیش میں آئین ہند کی دفعہ 22 نافذ نہیں ہوتی. اس پر عدالتوں کو از خود
नोटिस लेना चाहिए। इस किस्म के फोर्स की तारीख भी जान लीजिए। ऐसी फोर्स पहले बरतानवी अहद के हिंदुस्तान में हुआ करती थी, जब फरंगी जालिमों का हिंदुस्तान पर कब्जा था। तब 1919 में एक रोल्ट एक्ट मशहूर हुआ था, जिसके तहत फोर्सेस को इख्तियार था कि वो किसी भी फर्द को बिला अदालती कार्रवाई और कानूनी मराहिल के बगैर हिरासत में लिए जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ बरतानवी इस्तेमार की तकलीद कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पर गासिबाना कब्जा किया था? क्या भारत में वजारती सतह से खुलेआम ब्रिटिश इस्तेमार की तर्ज को फॉलो करना मुल्क से गद्दारी नहीं है? क्या जालिमाना गुंडागर्दी पर मबनी कानून जंगी जराइम के तहत अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं बनाया था? वही कानून योगी सरकार क्यों बना रही है? मावराए अदालत सिक्योरिटी फोर्स की तश्कील और बेलगाम इख्तियारात के साथ कार्रवाइयों का चलन मुल्क में नाजियों और बरतानवी एम्पायर वाले पुलिस स्टेट के इस्तिबदादी निजाम को नाफिज करने की कोशिश है, जो कि हिटलर शाही की तरीका है। मुल्क में फस्तायत का रंग सिस्टम से लेकर मुल्क की इमलाक पर गहरा होता जा रहा है। लेकिन ये कैसी शर्मनाक सूरत हाल है। आने वाली गुलामी जबर इस्तिबदाद से लोगों ने शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद कर रखी हैं। चंद लम्हात की शोहरत और पजीराई के लिए लोग फैसले करते हैं कि जुल्म का शिकार होने वालों की ताईद हिमायत ये देख कर की जाती है कि अपना वाला बंदा है, या तंजीमी मसलकी और इलाकाई असबियतें गालिब आ चुकी हैं। इस्लामी निस्बत टूट रही है। जब इन संगीन हालात की जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश की जाए तो कुछ लोग डर जाते हैं और शिकवा करते हैं कि क्यों डरा रहे हो। काश कि आप सूरत हाल की नज़ाकत को समझें और हकीकी डरावने मुस्तकबिल से अपनी नस्लों को बचाने के लिए मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हो जाएं। योगी आदित्यनाथ ने ब्रिटिश अंपायर की तर्ज को इख्तियार करके वाज़ेह कर दिया है। आने वाले वक्त में RSS का बरहमनी बालादस्ती वाला हिंदुस्तानी निजाम कौन से अहद की तरह होगा, ये आप जान लीजिए। अगर मुत्तहिद नहीं होंगे, याद रखिए हालात कहां से कहां होते जा रहे हैं।